اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء فرعون اور آیا فرعون ومن قبلہ اور وہ جو اس سے پہلے تھے والمؤتفقات اور الٹائی جانے والی بستیاں بالخاطئہ خطا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر فرمایا تھا اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کو پھر بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس کا نام و نشان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون اور جو فرعون سے پہلے تھے اور الٹائی جانے والی بستیاں، انہوں نے بھی خطا کی تھی، یعنی انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو یہ ایک خطا ہے۔ اور پھر جو سرکشی انہوں نے کی اور جو راہ انہوں نے اختیار کی کہ اس سے تائب نہ ہوئے، اپنے اس خطا پر، اپنی غلطی پر وہ ڈٹے رہے، تو یہ سب سے بڑی خطا ان کی تھی۔ اس سے مراد ومن قبلہ والمؤتفقات، اس سے مراد قوم نوح ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، کہ جن کی بستیوں کو الٹا دیا گیا تھا۔ فعصوا، بس انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی۔ تو اصل میں رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا بارہا ذکر کیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے تو اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ضرور ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ جب تک رسول ہمیں نہیں بتلائیں گے تو اس وقت تک ہمیں اللہ کی اطاعت کا علم نہیں ہوگا۔ سے ناراض ہوتے ہیں، رسول بتائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کا راستہ چھوڑ کر براہ راست اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فعصوا، انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم، پھر پکڑا ان کو، اخذۃ الرابیہ، سخت پکڑ کے ساتھ۔ تو جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، دیکھیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، ہم ان کو جو عہدہ، ان کی عزت کرتے ہیں، وقار ان کا ہوتا موجود ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ان کا ایک ان کی حیثیت باقی ہوتی ہے، وہ ساری عہدے کی وجہ سے ہے، اور جو ان کو عہدہ ملا ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ تو گویا کہ اس افسر کا، اس صاحب عہدہ کا جو حکم مانا جاتا ہے وہ دراصل حکومت کی وجہ سے ہی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ریٹائر ہو جائے پھر وہ کچھ بھی حکم نامے دیتا رہے، پھر تو کوئی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو رسول بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، تو رسول جو بات بتاتا ہے وہ اصل میں کس کی بات ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی بات کو ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو پہلے رسول کی بات مان لینی چاہیے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پھر اللہ نے ان کو پکڑا کہ میرا پیغمبر میرا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہے اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو حقیقت میں تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔
انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب ابلا پانی، حملناکم سوار کیا تمہیں، فی الجاریہ چلتی کشتی میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اشارہ دیا ہے قوم نوح کی طرف کہ قوم نوح کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو سزا بھیجی تو وہ یہ تھا کہ زمین نے بھی پانی اگلا اور آسمان سے پانی برسا. یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ جو تنور ہے کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تندور کو بھی حکم دیا، اس نے بھی پانی اگلا. یعنی بالکل متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے امر سے وہ تندور کہ جس کے اندر سے آگ نکلتی ہے، اللہ نے تندور کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پانی اگلے، تو وہاں سے بھی پانی نکلا. اب سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچنے کی اور کوئی راہ نہیں تھی. اور یہاں پر جو لوگ اللہ کے حکم سے اس کشتی کے اندر سوار ہوئے تو وہ بھی صرف اللہ کے امر سے ہی بچ سکے، ورنہ کتنے عرصہ تک وہ کشتی یا وہ پانی کے اوپر تیرتی رہی اور کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، حادثات ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت کی. تو اس میں یہ دکھلانا مقصود ہے کہ ہماری قدرت، ہماری حکمت، ہمارے انعام اور ہمارے احسان کی وجہ سے تم کشتی کے اندر سوار ہوئے اور ہم نے تمہیں اس کشتی کے اندر بچا لیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے، تذکرہ نصیحت. وہ جو کشتی کا واقعہ ہے اس کو محض واقعہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس سے ایک نصیحت حاصل کی جائے، عبرت پکڑی جائے. وَتَعِيَّهَا، اور تاکہ سینت رکھیں، اذن واعیہ، سینتنے والے کان. یعنی جو بات سنائی جاتی ہے اس کو محفوظ رکھنے والے کان محفوظ رکھ لیں. یعنی جو نصیحت کی بات کی جاتی ہے، واقعہ سنایا جاتا ہے، اب اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ سنی انسنی کر دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سن کر اس سے عبرت پکڑی جائے، اس سے نصیحت پکڑی جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. تو وَتَعِيَّهَا اُذُنُ وَاعِيَةٌ، تاکہ محفوظ رکھنے والے، سینت کر رکھنے والے کان اس کو سینت کر رکھ لیں. فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پھونکنا. جو سور ہے، قیامت کی جب نشانیاں ساری پوری ہو جائیں گی، جو علامات صغرا ہیں، علامات کبرا ہیں، ساری جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر سور پھونکنے سے قیامت کی ابتدا ہوگی. سور پھونکا جائے گا اور وہ اس کی ابتدا ہوگی. تو قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لے کر انہوں نے دھیان اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، جیسے ہی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میں اس سور کو پھونکوں گا. جو سور ہے، جو احادیث کے اندر آتی ہے، روایات آتی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح گائے کا سینگ ہوتا ہے اس طرح وہ سور ہے. اس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اور وہ جو سور ہے اس کی جو پھونک ہے وہ ابتدا میں آہستہ ہوگی، آہستہ 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 اس کی آواز بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھے گی کہ اس آواز کی شدت کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے. زمین اور آسمان اپنا مرکز چھوڑ دیں گے، اپنی جو ان کی جو طے ہے، جو ان کی بنیاد ہے، تو زمین اور آسمان اپنے اس مرکز کو، اپنی اس طے کو، اپنی اس بنیاد کو چھوڑ دیں گے. تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر یہ پہلی دفعہ کی بات ہے. پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات، ساری کی ساری زیرو چیزیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جب سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہر ذی روح پر موت طاری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے. وہ جبرائیل اور میکائیل اور سارے کے سارے فرشتے، یہاں تک کہ
جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی، اور حضرت اسرافیل چونکہ ان کو حکم ہے سور پھونکنے کا، وہ باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو اسرافیل علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، آسمان پر تو ہے اور مخلوقات میں سے میں۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ مت، تو بھی مر جا۔ اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب سوائے اللہ کی ذات کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بیان فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب کون باقی رہ گیا؟ صرف ایک اللہ کی ذات۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور پھر ان کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر اسی طریقے سے اس کی آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، پھر وہ پوری دنیا کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز پھیلے گی۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس آواز سے سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے، پہلی دفعہ جو سور پھونکا گیا اور جو دوسری دفعہ سور پھونکا گیا، اس کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام نے 40 دن فرمائے، 40 ہفتے فرمائے، 40 مہینے فرمائے، 40 سال فرمائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ تعیین نہیں کی۔ اب اس سے 40 سے مراد دن ہیں، اس سے مراد ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، 40 قرن ہیں، اس سے یعنی یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، 40 کا عدد بیان کیا گیا۔ اور جب یہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے ایک دفعہ بارش ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے، اس بارش کے برسنے سے ہر ذی روح جس کو پیدا کرنا مقصود ہوگا وہ دوبارہ جی اٹھے گا، یعنی خصوصی طور پر انسان اور جنات، اور باقی جس طرح روایات میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو وہ ساری اٹھیں گی۔ اور انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہڈیاں اور اس کا گوشت وہ گل سڑ جاتا ہے، لیکن عجب الذنب، انسان کے جسم کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، تو وہ باقی ذنب کہتے ہیں، ذنب نہیں، عجب الذنب، ذنب کا مطلب دم ہوتا ہے، تو وہ دم کے بقدر چھوٹی سی ہڈی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ہے، وہ نہیں سڑتی، وہ نہیں گلتی، وہ اس ہڈی سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور سارے انسان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو نفخہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہے، اور قرآن مجید میں جو نفخہ اولا ہے اس کے لیے نفخہ صاعق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے سارے لوگ مر جائیں گے، اور جو دوسرا نفخہ ہے اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا پھر سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی نفخہ میں، ایک ہی پھونک میں، یعنی اس میں وہ ٹکڑے نہیں ہوں گے، وہ ایک دفعہ آواز شروع ہوگی، وہی آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، تہس نہس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، اور ہلا دیے جائیں گے زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ان کو ایک ہی مرتبہ میں کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یوں ہو جائیں گی زمین جیسا کہ پسی ہوئی زمین ہوتی ہے، جیسا کہ کسی چیز کو کوٹ دیا جاتا ہے، تو زمین اور پہاڑ بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاریعہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جب وہ کوٹ دیے جائیں گے تو اس طرح ہوں گے جیسا کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں، ان کی سختی اور ان کی شدت وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، روئی کے گالوں کی طرح وہ ہوا کے اندر اڑتے پھریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس یہ دن ہے، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہ جس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی،
یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس دن کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس دن کا انتظار کرو، وہ واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے، اس کی شدت سے محفوظ فرمائے۔